وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ بس تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ وہ اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہاں دکھاؤ، کیا دکھانا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اس نے موبائل پر چند کلک کیے اور پھر ایک تصویر نکال کر حریم کے سامنے کی۔ یہ دیکھو کیسی ہے؟ وہ کسی لڑکی کی تصویر تھی اور اگلے ہی لمحے حریم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے بہت غور سے رامش کی آنکھوں کو دیکھا جس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ بہت مشکلوں سے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھی ہے۔ اس کی ساری خوشی اگلے ہی پل ماند پڑ گئی۔ لیکن یہ ہے کون؟ حریم نے بہت مشکلوں سے پوچھا۔ یہ تانیہ ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تب سے میری دوست تھی۔ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں سوچ رہا ہوں ماما بابا سے بات کروں اپنے رشتے کے لیے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو حریم کے کانوں میں اترا تھا۔ وہ بے یقینی سے رامش کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ اچھی لگتی ہے؟ اس نے بجھے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں خوبصورت نہیں ہے؟ وہ مسکرایا تھا۔ بر وقت حریم نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس بات میں سر ہلایا۔ بہت اچھی ہے۔ خدا تمہارا نصیب اچھا کرے۔ اچھا، مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ مجھے یاد آیا، میں تو سارے کام چھوڑ کر تمہاری بات سننے کے لیے آئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ ارے بات تو سنو۔ وہ اسے روکتا رہ گیا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے نیچے اتری اور کچن میں جا کر غائب ہو گئی اور رامش بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو ملازمہ ایک سائڈ کھڑی اپنا کام کر رہی تھی۔ جاؤ باہر جا کر پودوں کو پانی دو، دیکھا نہیں کس طرح سوکھ رہے ہیں؟ وہ ملازمہ پر غصہ کرتی گرجی تھی اور ملازمہ نے حیرت سے حریم کا یہ روپ دیکھا تھا۔ ویسے وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے اسے آج کیا ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے سر ہلاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اب سارا کچن خالی ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ شیلف پر رکھتی ہی جھکی تھی۔ بہت مشکل سے اپنا سانس قابو کرنا چاہا، لیکن سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے رامش کا وہ حسین چہرہ آ رہا تھا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے یہ بات حریم ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پاتی شیلف پر موجود جگ تک آئی، گلاس پانی میں انڈھیلا اور گلاس ہونٹوں سے لگائے سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ وہ اب تک بے یقین تھی، زندگی نے یہ کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حریم، حریم، تایا کی آواز پر وہ فوراً کچن سے باہر نکلی۔ جی تایا جان۔ وہ بھاگتی ان تک پہنچی تھی۔ بیٹا گلاس پانی تو پلا دو۔ وہ صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ ابھی لے کر آئی۔ وہ واپس کچن میں بھاگی، دوبارہ گلاس پانی میں انڈھیلا اور پانی لے کر باہر نکلی اور تایا کے حوالے کیا۔ تمہاری تائی کہاں ہے؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ابھی تو یہیں تھی، شاید کمرے میں ہے۔ آپ کہیں تو بلا کر لاؤں؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ نہیں نہیں، بس میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حریم کا حلیہ دیکھا جو گھریلو عورتوں جیسا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا آج بھی کچن میں گھسی کوئی کام کر رہی ہوگی۔ وہ ہر سنڈے کو یہی کرتی تھی۔ کچھ بھی نہیں تایا جان، میں نے سوچا آج سب کے لیے بریانی بنا دیتی ہوں، بس وہی بنا رہی تھی۔ وہ مسکرائی تھی تو تایا بھی مسکرا اٹھے۔ بھائی میں تو اپنی بیٹی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کو سارے ہفتے ہی مس کرتا ہوں۔ ایک تم ہو کہ مصروف ہو کر رہ گئی ہو۔ تایا کی بات سنتے وہ مسکرائی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو ہر روز کھانا بنا کر کھلا دیا کروں گی، آپ بس حکم کریں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تایا نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں بیٹا، تم اپنا کام کرو، مجھے بالکل پسند نہیں میرے گھر کی بیٹیاں یہ کچن میں جا کر گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر کام کریں۔ تایا کی سوچ پر وہ مسکرائی تھی۔ یہ تمہارا نکٹھو دوست کدھر غائب ہے؟ وہ رامش کا پوچھ رہے تھے اور ایک پل کے لیے حریم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ یہیں کہیں ہوگا۔ تایا جان میں جاؤں؟ 2 منٹ بعد ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ۔ انہوں نے گلاس واپس حریم کو تھمایا تو حریم کچن میں چلی گئی۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے اس نے رامش کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے کوئی بات کرتا وہ کچن میں جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رامش اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں سے حریم کا رویہ عجیب سا لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پریشان ہوئی تھی، جیسے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کیوں بھائی نواب زادے صاحب،
کہاں غائب رہتے ہو؟ تایا اس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہاں غائب رہنا ہے بابا، آپ کے سامنے ہی تو ہوں، پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، مجھے بتا دو تم نے اپنے مستقبل کا کچھ سوچا ہے یا نہیں، یا اس طرح ساری زندگی آوارہ ہی رہنا ہے؟ تایا جی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اس کی ٹھیک ٹھیک بے عزتی کرنے کا، اور وہ برے منہ بنا رہا تھا۔ کیا ہو گیا بابا؟ آفس جا تو رہا ہوں، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ تایا افسوس سے نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ وہ جسے تم آفس جانا کہتے ہو نا، اسے ہماری زبان میں آوارہ گردی کہتے ہیں۔ دن میں 1 گھنٹے کے لیے آفس آ کر بیٹھتے ہو، اے سی کی ہوا کھاتے ہو اور پھر واپس نکل جاتے ہو۔ جب کام کرنا ہو تو سارا دن آفس کو دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی ساری بات سننے کے بعد وہ بیزاریت سے بولا تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اچھا بابا، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے مستقبل کے حوالے سے اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سے جائے وہ بول اٹھا تو تایا نے اپنا سر پکڑا۔ نہیں تو میں آدھے گھنٹے سے کیا دماغ کھپا رہا ہوں؟ انہیں جیسے شدید طیش آیا تھا۔ ہاں وہی تو بابا، میں سوچ رہا ہوں میری شادی کروا دیں، ٹھیک ہے نا؟ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مشورہ دیتے ہوئے اپنے باپ کو وہ زہر لگا تھا۔ انہوں نے اسے غصے سے گھورا۔ پہلے کسی کام کے تو ہو جاؤ، تمہیں لڑکی دینی کس نے ہے؟ ان کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ لڑکی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھی بالی ہے، کہیں اور سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ رامش کی ماں بشرا بیگم تھی جو کمرے سے نکلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ ان کی بات سنتے رامش الجھا، اس کے ساتھ رامش کا باپ احسان صدیقی بھی الجھا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے بیگم؟ وہ واقعی حیران اور پریشان تھے۔ ارے بھائی، ہمارے گھر میں 2 جوان بچے ہیں اور ہمارے 2 خوبرو نوجوان ہیں، تو دونوں کو لے آئیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے پرائی بچیاں لانے کی؟ انہوں نے وضاحت کی اور اگلے ہی لمحے رامش کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ماما آپ کو؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ہادیہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ اس کی بات سنتے بشرا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ او ہو، بے وقوف، ہادیہ کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو حریم کی بات کر رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو حریم ہی جچے گی۔ ہادیہ کے لیے تمہارا وہ قابل بھائی ہے نا، وہ تو پہلے سے ہی تمہارے چاچا چاچی کو کہہ چکا ہے کہ ہادیہ صرف اس کی امانت ہے۔ اماں کی بات پر رامش کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے ماما؟ میں نے کبھی بھی حریم کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ خدا را، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں۔ کچن سے نکلتی حریم نے اس کے الفاظ صاف سنے تھے۔ اس کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ جانتی تھی رامش اس کی قسمت میں نہیں ہے، پھر بھی وہ محبت کر بیٹھی۔ اچانک رامش کی نظر حریم پر پڑی اور وہ صاف دیکھ سکتا تھا حریم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حریم بنا کچھ کہے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تو وہ اس کے پیچھے ہی اوپر بھاگا تھا۔ ویسے تو اس کی ناراضگی اس لڑکے سے برداشت نہیں ہوتی اور اب کہتا ہے کہ کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ نہ جانے اس لڑکے کا کیا ہوگا۔ بشرا بیگم بربراتی رہ گئی، لیکن احسان صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یہ صدیقی ہاؤس تھا جس میں احسان صاحب اور الماس صاحب رہتے تھے۔ احسان صاحب کی بیوی بشرا بیگم تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا 30 سالہ دانیال صدیقی تھا جو آفس جاتا تھا اور اپنے کیریئر کو سیٹ کیے ہوئے تھا، کافی ٹیلنٹڈ تھا۔ چھوٹا بیٹا 25 سالہ رامش تھا جو فی الحال اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کیے مصروف ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی فری ہی رہتا تھا۔ اس کا باپ احسان صدیقی اس کے ساتھ دماغ کھپا چکا تھا کہ اب تمہیں بھی آفس جوائن کر لینا چاہیے، لیکن بس وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتا تھا۔ یہ تھوڑا شرارتی اور چنچل ٹائپ کا لڑکا تھا۔ اس کے بعد الماس صاحب کی بیوی نازیہ بیگم تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی 28 سالہ حریم جو کچھ سانولی رنگت کی تھی۔ اس کے سانولے رنگ ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سارے رشتے آئے، لیکن کسی کو بھی وہ پسند نہیں آئی کیونکہ اس کا رنگ سانولا تھا، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اگر وہ سانولی تھی پھر بھی اس کے چہرے پر بہت خوبصورت کشش تھی۔ اس سے چھوٹی 20 سالہ ہادیہ صدیقی تھی۔ ہادیہ دل ہی دل میں دانیال کو پسند کرتی تھی اور پسند کی وجہ سے اس کا اکڑو ہونا تھا۔ اسے پسند تھے ایسے مرد۔ اس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ سارے اس سے دب کر رہتے تھے۔ وہ اس خاندان کا سب سے ذہین اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، جبکہ رامش تھوڑا لاپرواہ سا تھا، تو وہیں ہادیہ کچھ لاپرواہ تھی، لیکن حریم بہت ہی زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں ہی اس کے والدین نے اس کی شادی کی فکریں پال لیں۔ رشتے آنے شروع ہوئے، لیکن سب کو اس کے رنگ کی وجہ سے اعتراض تھا۔
وہ کبھی کبھی بڑی پریشان ہوتی تھی کہ آخر سانولا ہونا کون سی ایسی برائی ہے کہ لوگ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے خود کو مصروف کرنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کی پروفیسر بھی تھی، سنڈے کو فری ہوتی تھی، اس لیے وہ سنڈے کو کبھی کبھی کچن میں کام کر دیتی تھی۔ اسے سارے کھانے بنانے آتے تھے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچن کے کاموں میں لگی رہے۔ ویسے بھی نازیہ بیگم اور بشرا بیگم اسے گھر کے زیادہ کام کرنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ جوان بچیاں چولہا چوکا کریں۔ وہ ٹیرس پر آ کر بیٹھی تو اس کے پیچھے ہی رامش بھی ٹیرس میں داخل ہوا۔ حریم، اس نے پکارا تھا، اور ایک پل کے لیے حریم کا دل دھڑکنا رک گیا۔ یار، تم ماما بابا کی باتوں کا برا مت منانا، انہیں تو عادت ہے، تمہیں پتہ تو ہے وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں لگتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ ہمارے آپس میں رشتے کر سکتے ہیں، لیکن تم جانتی ہو نا کہ میں تو تانیہ کو پسند کرتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تمہیں یہ بات بتائی ہے، اس لیے ماما کی باتوں کو بھول جانا۔ اسے لگ رہا تھا شاید حریم کی آنکھوں میں آنسو بشرا بیگم کی باتوں کی وجہ سے آئے ہیں، اصل میں اس کی آنکھوں سے آنسو تو رامش کی باتوں کی وجہ سے آئے تھے۔ اس نے بہت مشکلوں سے مسکرانے کی کوشش کی، وہ کبھی بھی رامش کی خوشیوں میں دیوار نہیں بننا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، ویسے وہ عمر میں اس سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں میں دوستی بہت اچھی تھی۔ صرف ایک رامش تھا اس پوری دنیا میں جس نے کبھی بھی حریم کو اس کے سانولے رنگ کی وجہ سے جج نہیں کیا۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک اس کا بہترین دوست رہا تھا۔ جب جب وہ اپنے اس سانولے رنگ سے پریشان ہوتی تھی تو ہمیشہ اسے رامش ہی حوصلہ دیتا تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور یہ دوستی کب حریم کے دل میں محبت جگا گئی وہ خود نہ جان پائی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ رامش سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن پھر اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ تانیہ اسے کتنی زیادہ خوبصورت تھی، وہ کہاں رامش کے قابل تھی۔ اس کے لیے تو تانیہ جیسی لڑکی ہی ہونی چاہیے جو بہت خوبصورت تھی۔ اچھا سنو، کیا تم میرا کام کرو گی؟ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ چکا تھا تو حریم اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ہاں کہو، وہ مامشکل مسکرائی تھی۔ اس کے سامنے اپنی تکلیف کو قابو کرتے ہوئے مسکرانا بہت مشکل تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ اپنی ساری تکلیفیں بانٹتی تھی، اور اب اسی شخص کے سامنے تکلیفیں چھپانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ تم ماما اور بابا سے بات کرو اور انہیں راضی کرو کہ ہم تانیہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ حریم کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، لیکن اس نے اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر ضبط کیے اس بات میں سر ہلایا۔ میں پوری کوشش کروں گی تایا جان اور تائی جان کو منا سکوں، اور رامش کے چہرے پر انوکھی چمک ابھری۔ تھینک یو سو مچ، تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ اور حریم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، وہ اسے صرف اپنی ایک دوست سمجھتا تھا۔ تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں رامش، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ رامش مسکرا اٹھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، تیشے نقوش، پرکشش چہرہ۔ وہ مشرقی شہزادہ تھا تو وہیں دانیال صدیقی کی گہری کالی آنکھیں تھیں، ان میں چمکتی ذہانت، اور اس کے وجیح چہرہ کتنی ہی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن ہادیہ اسے غاز تک نہیں ڈالتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن کبھی شو نہیں کروایا تھا۔ شام کا وقت تھا، سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب بنیادی دروازے سے دانیال صدیقی اپنی پوری وجاہت کے ساتھ داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا۔ سب نے اسلام کا جواب دیا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو، بشرا بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ لوگ شروع کریں۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ ہادیہ سکون سے کھانا کھا رہی تھی، مگر جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ حریم نے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سکون سے کھاؤ۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا وہ کس طرح رزق کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ کھانے دو آپ ہی، ابھی وہ ہلاکو خان آئے گا اور لمبے لمبے لیکچر دے گا، اس کے آنے سے پہلے میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے کان کی طرف جھک کر سرگوشی کر رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اترتا نظر آیا، اور حریم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اوف ہادیہ، تمہارا کیا کریں، تھوڑی تمیز دے دیا کرو، اتنا اچھا اور ڈیسنٹ شخص ہے، اور کچھ شرم کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ حریم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تو ہادیہ نے برے برے منہ بنائے۔ اس کے اتنے کیوٹ فیس دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی حریم مسکرا اٹھی، اور رامش جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورتی سے مسکرا رہی تھی۔ رامش کو حریم بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی حریم سے شادی کے خیال کے بارے میں نہیں سوچا تھا، جبکہ دوسری طرف ہادیہ بہت خوبصورت تھی،
سفید دودھیا چہرہ، اس کے گہرے کالے بال جو کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اب تک برے برے منہ بناتی ہوئی کنکھیوں سے دانیال صدیقی کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے بے نیاز کھانا کھا رہا تھا۔ اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے وہ اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی غائب ہو گئی۔ ہادیہ رکو۔ حریم اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، شاید اسے کوئی بات یاد آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھاگ گئے تو سارے بڑے کہکہ لگا کے اٹھے۔ ان کے گھر میں بہاریں صرف دونوں بیٹیوں کی وجہ سے تھیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ دانیال تمہاری شادی کر دی جائے۔ اچانک ہی احسان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا تھا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ الماس صاحب پریشان ہوئے۔ جلدی کس بات کی؟ میرے خیال سے دانیال کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ احسان صاحب کی بات پہ الماس صاحب چپ ہو گئے۔ جی بھائی صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہادیہ اتنی جلدی شادی کے لیے مانے گی؟ نازیہ بیگم نے احسان صاحب کو مخاطب کیا۔ اسے مان جانا چاہیے چچی، وہ جانتی ہے جب اس کی شادی مجھ سے ہی ہونی ہے تو پھر میرے خیال سے انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ باقی دیکھ لیں، آپ لوگوں کو جیسا مناسب لگے۔ دانیال سنجیدگی سے کہتے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ وہ تو بچپن سے ہی اس خوبصورت پری کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب سے ہی وہ دانیال صدیقی کے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ سالوں سے اسے چاہتا آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی حریم کو اس حوالے سے نہیں سوچا تھا، حالانکہ حریم اس سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ اس کی اور ہادیہ کی عمر میں کافی فرق تھا۔ لیکن اسے صرف ہادیہ سے ہی محبت تھی۔ وہ دل میں بس ہی اس طرح سے گئی تھی کہ اسے صرف ہادیہ ہی چاہیے تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت جب رامش دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ حریم، اس نے پکارا اور حریم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں آ جاؤں؟ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ کیونکہ اس نے کبھی بھی اجازت نہیں لی تھی تو حریم بھی مسکرا اٹھی۔ تمہیں کب سے ان فارمیلٹیز کی ضرورت پڑ گئی؟ تم آ سکتے ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کرسی کھینچتے ہوئے حریم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے گہرے بھورے بال کھلے ہوئے تھے جو اس کے چہرے پر سایہ فگن ہو رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دیکھ سکتا تھا وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک اسائنمنٹ مارک شیٹ بنا رہی تھی۔ خیر تم بتاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی۔ کم سے کم وہ رامش کے سامنے کسی اور کام کو توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنا دھیان رامش کی طرف کیے بیٹھ چکی تھی۔ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ حریم جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا تم ابھی اور اسی وقت جا کر ماما بابا سے بات کر سکتی ہو؟ اور حریم کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں نظر نہیں آئی، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ لیکن پھر اس کے دل نے جواب دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ حریم صدیقی اور تمہارا چہرہ صرف رامش صدیقی کے لیے تذلیل کا باعث ہے۔ میں بھی بات کرتی ہوں۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ دل نے چاہا اسے بتائے، لیکن جانتی تھی اس کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹے گا۔ وہ تو سالوں سے خاموش محبت کرتی آ رہی تھی اور مزید چند سال بھی اسی طرح خاموش محبت کر سکتی تھی، لیکن بتانے کے بعد وہ اپنی محبت کی تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ رامش اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اسے اشارہ کر رہا تھا اندر جاؤ۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے تایا جی کی آواز آئی تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ رامش دروازے میں کان لگائے کھڑا اب ان کی باتیں سننے والا تھا۔ ارے حریم بیٹا آؤ، بیٹھو، تائی جان نے محبت سے مخاطب کیا۔ وہ میں آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ تایا جان اور تائی جان حیران ہوئے۔ کیسی بات؟ تایا جی نے سوال پوچھا۔ وہ تایا جان، رامش کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ اس کی بات سنتے دونوں کے سروں پر جیسے کسی نے بنگلے کی عمارت دے ماری تھی۔ لیکن تائی نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر تایا جی نے خاموش کروا دیا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ تایا جی نے پوچھا۔ تانیہ نام ہے اس کا، وہ بہت خوبصورت ہے اور ہمارے رامش کے ساتھ بہت جچے گی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ دونوں اس کی پسند کی لڑکی کو اس کی بیوی بنا دیں۔ اسے ڈر لگتا ہے اگر آپ سے بات کرے گا تو شاید آپ لوگ منع کر دیں گے، اس لیے میں اس کی طرف سے آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بہت تحمل سے ایک ایک بات کر رہی تھی، لیکن تائی اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ سکتی تھیں۔ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں کسی اور کا کرنا یہ بہت مشکل تھا جو اس وقت صرف حریم جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ اس لڑکی کو اطلاع دے دے، ہم 2 دن بعد چلیں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ تم خود اس لڑکی کو پرکھنا، اگر تمہیں لگے کہ وہ لڑکی ہمارے رامش کے لیے ٹھیک ہے تو ہم ہاں کر دیں گے۔
تایا جان کی سنجیدہ آواز ابھری اور حریم کے دل کی جوت مزید بجھ گئی۔ تو وہیں کمرے کے باہر کھڑے رامش کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں۔ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر آئی تو اس نے دیکھا رامش خوشی سے پاگلوں جیسا ہو چکا تھا۔ اس نے حریم کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور گول گول گھومنے لگا۔ تھینک یو سو مچ حریم، تم بہت اچھی ہو۔ اس کی خوشی سے سرشار آواز کانوں میں گونجی تھی۔ کسی نے حریم کے دل پر کوئی خنجر گھونپا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی اگر اتنی ہی اچھی ہوں تو تمہیں نظر کیوں نہیں آئی، لیکن بس مسکرا اٹھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی رامش، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، یہاں تک کہ خود کو تکلیف بھی دے سکتی تھی۔ یہ 2 دن اس نے کس طرح جلتے ہوئے انگاروں پر گزارے تھے وہ وہی جانتی تھی۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے، لیکن اس کے اندر اتنا صبر حوصلہ نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ وہ سارے تیار تھے، رامش کے ساتھ حریم، احسان صاحب اور بشرا بیگم سب جا رہے تھے۔ تانیہ غریب ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رشتے کی بات چیت ہو رہی تھی اور رامش کی نظم بھٹک بھٹک کر صرف تانیہ کے چہرے تک جا رہی تھی، جو حریم دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے کس قدر محبت تھی وہ دیکھ سکتی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے زندگی میں ایک بار بھی کبھی حریم کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیوں دیکھتا؟ وہ تو سانولی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیرنے لگی، لیکن پھر بھی ان دونوں کو دیکھنے سے رخ نہ موڑ پائی۔ وہ ایک ساتھ مکمل اور پرفیکٹ تھے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس بارے میں مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، احسان صاحب کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے تانیہ اور اس کی ماں کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، جیسے انہیں کچھ پریشانی ہوئی ہو۔ رامش بھی حیران ہوا۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جیسے احسان صاحب کو یہاں کا ماحول وغیرہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ حریم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سارے گھر سے باہر نکل گئے۔ سارا راستہ مضطرب تھا۔ وہ جیسے صدیقی ہاؤس میں داخل ہوئے، رامش فوراً اپنے باپ کے روبرو آیا۔ بابا کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ کیا آپ کو تانیہ اچھی نہیں لگی؟ وہ پریشانی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ احسان صاحب نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھے۔ حریم بھاگتی ہوئی کچن میں گئی اور پانی کا گلاس لاتے ہوئے اس نے تایا کے سامنے کیا۔ انہوں نے پانی کا گلاس پکڑا، ہونٹوں سے لگایا، 2 گھونٹ بھرتے ہوئے وہ گلاس پیچھے کر گئے۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، تانیہ میں ایسی کیا خوبی ہے جو ہماری حریم میں نہیں ہے؟ وہ اچانک ہی بولے تھے اور حریم کے سارے جسم میں لرزش اتر گئی۔ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رامش حیران ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے، آخر ہماری حریم میں کیا برائی ہے جو تمہیں تانیہ پسند آئی ہے؟ حریم کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہوا تھا۔ رامش کو غصہ آ رہا تھا۔ بابا، حریم بہت اچھی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی دوست سمجھا ہے، اور ویسے بھی میں تانیہ کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن احسان صاحب نفی میں سر ہلاتے ہوئے صوفے سے اٹھے اور قدم قدم چلتے رامش کے سامنے آئے تھے۔ غلط، تمہیں حریم اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کا دل اچھا ہے، لیکن تم اس سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں بھی باقی مردوں کی طرح اس کے کلر سے اب عجیب چڑ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سانولی ہے۔ اس کے باپ کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رامش کے کانوں میں اترا تھا۔ بابا پلیز، حریم کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ حریم کے لیے جذباتی ہوا تھا اور حریم نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے ان لوگوں کے گھر کا حال دیکھا تھا؟ جو کھانا ان لوگوں نے ہمارے سامنے رکھا وہ سارا بازار سے منگوایا گیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا اس لڑکی کو کوئی کام نہیں آتا، اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ اس لڑکی نے کپڑے دیکھے تھے کیسے پہن رکھے تھے؟ اسے لگا شاید ہم لوگ بہت اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں بھی بہت کھلے ہیں۔ اس نے کس طرح کے بےہودہ کپڑے پہن رکھے تھے؟ کیا ہمارے گھر کی بیٹیوں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے ہیں؟ انہوں نے ایک نظر حریم کی طرف اشارہ کیا جس نے فراق پہن رکھی تھی، جبکہ تانیہ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بابا، رامش کی آواز میں شکستگی تھی۔ حریم پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر غائب ہو گئی۔ زندگی تمہاری ہے، تمہیں ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن ایک بات کہوں گا، کسی معصوم کا دل توڑ کر اگر زندگی کی خوشیوں کی بنیاد رکھو گے تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ اور رامش کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ بس بابا، میں کہہ چکا ہوں، وہ میری صرف اچھی دوست ہے، میں صرف تانیہ کو پسند کرتا ہوں اور شادی اسی سے کروں گا۔ آپ کی مرضی ہے کروائیں تو ٹھیک، ورنہ میں خود کر لوں گا۔ وہ جتنے غصے میں تھا گھر سے ہی باہر نکل گیا اور بشرا بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ احسان صاحب تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سونے کی تلاش میں ہیرے کو ٹھکرا رہا ہے، اور کمرے میں بیٹھی حریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ اسے صرف اپنی ایک دوست سمجھتا تھا اور نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ رامش نے نوٹ کیا تھا حریم بہت زیادہ چپ چپ ہو گئی تھی۔
وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوا تو جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ حریم بخار میں تپ رہی تھی، اسے حیرانی ہوئی۔ تمہیں بخار ہے، تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں؟ وہ حیران ہوا، حریم نے آخر کسی سے کیوں نہیں ذکر کیا؟ بس ایک بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، حریم نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن رامش اسے گھور رہا تھا۔ تمہارے لیے تمہاری صحت کوئی معنی رکھتی ہے یا نہیں؟ وہ سختی سے اس پر حق جتا رہا تھا اور حریم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میری اتنی فکر مت کیا کرو رامش، مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی جو نہیں ہونی چاہیے۔ اب تمہاری بیوی کو اس بنگلے میں آنا ہے اور مجھے یہاں سے دوسرے گھر چلی جانا ہے، اس لیے مجھے اپنی عادت نہ لگاؤ۔ وہ جیسے تکلیف سے کہہ رہی تھی اور زندگی میں پہلی بار رامش نے اسے اتنی تکلیف میں دیکھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ طے ہو چکا ہے؟ وہ حیرانی سے سوال پوچھ رہا تھا تو حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو میرے گھر والے مجھے رخصت کر ہی دیں گے۔ آخر میرے باپ نے مجھے ساری زندگی یہاں بٹھا کر تو نہیں رکھنا، مجھے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ سنجیدگی سے الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ رامش کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ حریم یہاں سے چلی جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہیں نہیں جا رہی؟ وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑے جیسے ڈرا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے رامش؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، میری بھی ہوگی۔ اور رامش جیسے اس تلخ حقیقت کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا اٹھو، ہم تمہاری میڈیسن لینے کے لیے چلتے ہیں۔ وہ ٹاپک ہی چینج کر گیا تو حریم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ جاتی، رامش نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ خبردار، اگر دوبارہ اس بیڈ پر لیٹی، تھک نہیں جاتی سارا دن لیٹ لیٹ کر؟ چلو اٹھو، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اوکے۔ وہ جیسے مسئلے کا حل نکال رہا تھا اور حریم خود کو حقیقی دنیا میں لا کر پٹک رہی تھی۔ بہتر ہوگا تم تانیہ کے ساتھ چلے جاؤ، ویسے بھی اب تمہاری تانیہ سے شادی ہونے والی ہے، کیونکہ احسان صاحب تانیہ کی والدہ کو رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ کیا ہو گیا حریم؟ تم میری دوست ہو، تانیہ کے آنے سے تمہاری ویلیو کم نہیں ہو جائے گی۔ اسے جیسے حریم کا بار بار تانیہ سے ملائے جانا پسند نہیں آیا تھا۔ جلدی اٹھو، چلو، میں تمہاری شال لے کر آتا ہوں۔ وہ حکم سناتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور حریم کو سمجھ نہ آئی وہ روئی یا ہنسے۔ جب وہ اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا تو پھر کیوں اس سے محبت سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیوں وہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ حریم اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہے؟ وہ دونوں آدھے گھنٹے بعد شاپنگ مال میں داخل ہو رہے تھے۔ چلو آج تمہارے لیے اچھے اچھے کلر کے ڈریس لیتے ہیں۔ وہ ایک لیڈیز ڈریسنگ شاپ میں آیا اور اب حریم کے ساتھ ڈفرینٹ فراک لگا کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ رامش، وہ جو اپنے دھیان میں مصروف تھا اس کی آواز سے سیدھا ہوا۔ ہاں پوچھو۔ وہ ہر رنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں زیادہ فراکس اچھی لگتی ہیں؟ رامش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم ہر وقت فراکس میں رہو، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لباس ہے۔ اور حریم مسکرا اٹھی۔ کیا شادی کے بعد تانیہ سے بھی یہی فرمائشیں کیا کرو گے؟ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا بار بار ان دونوں کے درمیان تانیہ کو لے کر آنا جیسے رامش کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کی مالکن ہے، میں اس پر کیوں حق جتانے لگا؟ وہ حق جو تم پر جتا سکتا ہوں وہ اس پر نہیں جتا پاؤں گا۔ ویسے بھی میں اسے کافی سالوں سے جانتا ہوں، اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتی آئی ہے اور اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ڈریسنگ ہی کرنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ دماغ کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یہ دیکھو، تمہیں کون سا رنگ اچھا لگا؟ حریم بے حد بے یقین تھی۔ جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اس سے زیادہ اسے حریم پہ مان تھا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی۔ تمہیں جو بھی اچھا لگے لے لو، حریم نے کھلے دل کے ساتھ آفر کی تو رامش مسکرا اٹھا۔ اس نے کوئی ڈریس پیک کروائے اور وہ دونوں فوڈ کورٹ کی جانب آئے۔ اچانک رامش کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا دانیال کا فون آ رہا تھا۔ وہ کافی رش والا ایریا تھا۔ تم ایک کام کرو، جا کر بیٹھو، میں نہ ذرا بھائی کی فون کال سن لو ورنہ بہت ڈانٹیں گے۔ وہ سب جانتے تھے دانیال کا غصہ کیسا ہے۔ حریم مسکرا اٹھی۔ اوکے جاؤ۔ اس کی نظر سرسری سارے فوڈ کورٹ میں گھومی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ تانیہ کو یہاں دیکھے گی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کون تھا حریم نہیں جانتی تھی، لیکن وہ دونوں بہت ہی بے تکلفی سے کہکے لگا لگا کر باتیں کر رہے تھے اور تانیہ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھوں میں تھا۔ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی کچھ زیادہ ہی تھی۔ حریم اس کے قریب گئی تو ان دونوں کی باتوں کی آواز صاف ہو گئی۔ بس ایک بار اس رامش سے بدلہ لے لوں، اس کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، وہ اس لڑکے سے کہہ رہی تھی اور حریم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں بھی بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں،
وہ لڑکا تانیہ کی گال پر ہاتھ رکھے بولا تھا۔ حریم بے یقین تھی۔ ہاں، اس کے باپ کی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی ہے۔ میرے بابا نے سالوں اس کمپنی کو دیے اور اس شخص نے میرے باپ کو کمپنی سے نکال دیا۔ وہ بھی چوری کا الزام لگائے۔ بس میں تو صدیقی خاندان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا جو مجھے رامش مل گیا، اور پھر میں نے اسے اس طرح اپنے جال میں پھنسایا کہ اب وہ پوری طرح سے میری خوبصورتی پر لٹو ہو گیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر حیران ہوتی حریم پر گئی، جو سامنے ہی کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایک پل کے لیے تانیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ تم رامش کو دھوکہ دے رہی ہو؟ حریم بے بسی سے بولی تھی۔ تانیہ نے اپنے چہرے کی رنگت بحال کی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ رامش کے کانوں میں تمہارے خلاف اس قدر زہر گھولوں گی کہ وہ تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوگا۔ وہ اچانک ہی حریم کے پاس آتی گرچی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ حریم کے لہجے میں تکلیف تھی۔ اس کی بات سنتے تانیہ کو کہکا لگا کے اٹھی۔ اور ریلی، تو تمہیں اپنے اس سو کالڈ عاشق کے لیے برا لگ رہا ہے؟ اور لفظ عاشق پر حریم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آئیں۔ ویسے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، تو تم غلط ہو۔ اس دن میرے گھر بیٹھے تم کس طرح رامش کو گھور رہی تھی سب جان گئی ہوں کہ تم رامش کو پسند کرتی ہو۔ میں اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دوں گی کہ تم ہم دونوں کے رشتے کے خلاف ہو، اس لیے ہم سے حسد کرتی ہو، میرے خلاف زہر اگل رہی ہو، اور دیکھنا وہ اگلے ہی پل تمہیں چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے لہجے میں سارے جہان کا غرور تھا، اور حریم بے بسی اور تکلیف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے اس طرح مت کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کا دل مت توڑو، حریم نے بے بسی سے کہا تھا، اور تانیہ حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رامش کو تباہ نہ کیا تو میرا نام بھی تانیہ نہیں۔ بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ نرمی سے حریم کا گال تھپ تھپاتی ہوئی اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی کہ ایک آواز جس نے ان دونوں کو زنجیر کر دیا۔ تانیہ! آواز رامش کی تھی۔ حریم نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، اور تانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ان دونوں کے قریب آیا۔ او واٹ! آپ پلیزنٹ سرپرائز! رامش تم یہاں؟ وہ خوش اسلوبی سے کہتی ہوئی رامش کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اور رامش نے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا تھا۔ بہت ہی زیادہ تنگ جینز اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ تنگ اور چپکی ہوئی شرٹ پہنے وہ اس وقت تو بہت ہی زیادہ نامناسب لگ رہی تھی۔ بالکل، میں یہاں، پر مجھے امید نہیں تھی تمہاری سچائی اس طرح اپنے کانوں سے میں خود سنوں گا تانیہ۔ وہ بولا نہیں تھا، وہ گرجا تھا۔ یہ بہت غلط بات ہے، تمہاری کزن بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے، تانیہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ بس خبردار اگر ایک لفظ اور بکواس کی۔ وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑا، اور تانیہ، اس نے بے حد حیرت سے حریم کا چہرہ دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ خبردار اگر آج کے بعد حریم کے بارے میں اس قسم کی بکواس کی، اگر وہ خود بھی کہہ دے کہ اس نے بدتمیزی کی ہے تو میں یقین نہیں کروں گا۔ اور حریم نے بے یقینی سے رامش کا چہرہ دیکھا جس سے حریم پر اتنا اعتبار تھا۔ رامش، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ تانیہ کو غصہ آیا تھا۔ بالکل، میرے والد نے کہا تھا کہ تانیہ تمہارے قابل نہیں، لیکن میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہارے بارے میں اچھا سوچنے لگا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں جو ہر دوسرے لڑکوں کے ساتھ ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت رہتے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ باتیں جو حریم نے سنی تھیں وہ رامش نے بھی سن لی تھیں۔ تم میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی تو ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے باپ نے تمہارے باپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ کمپنی کے غدار تھے، انہیں صرف پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ انہوں نے ذلت کے ڈر سے اپنی جان لے لی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور خبردار اگر آج کے بعد دوبارہ میری حریم کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تم جانتی ہی کیا اس کے بارے میں؟ بے شک اس کا چہرہ تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت ہے، اور مجھے اس کے دل سے محبت ہے، نہ کہ چہرے سے۔ اور حریم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ محبت کی بات کر رہا تھا۔ چلو حریم۔ حریم کا ہاتھ پکڑے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا، اور حریم بے یقینی سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے باہر آ کر ہی رک گیا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا یقین کرو گی؟ وہ بے تابی سے بولا تھا، اور حریم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تم نے کہا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، تم کہیں اور چلی جاؤ گی، تو جانتی ہو میرے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ ہم ساری زندگی بچپن سے ساتھ رہے ہیں حریم، میں نے کبھی نہیں سوچا تم مجھ سے بڑی ہو یا پھر تم اس گھر سے چلی جاؤ گی۔
میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ دیکھا ہے۔ عارضی طور پر مجھے تانیہ کی باتوں نے ورگلا دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ تم بچپن سے ہی میرے دل میں بس گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اس فیلنگز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بہت ہی بے صبری سے بولا تھا، جیسے حریم کہیں بھاگ جائے گی۔ حریم بے حد بے یقین تھی۔ خدا کی قسم، کبھی کسی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں بے تابی تھی، جیسے وہ بے چین تھا، اور شاید وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے اس کا کزن پارکنگ لاٹ میں پرپوز کر رہا تھا۔ حریم جیسے ہوش میں آئی، فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی میں چھپی خواہشات ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ چلو پھر گھر چل کر سارے گھر والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ مجھے ان کی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا اور حریم اس سارے میں پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور رامش نے کھنکیوں سے اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھا اور دوسرے ہی پل اس کا دھیان حریم کے موبائل پر گیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ اس کا موبائل وقت رہتے نہ دیکھتا تو شاید پتہ ہی نہ چلتا کہ حریم بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ یہ جان گیا کہ حریم اس سے محبت کرتی ہے۔ حریم کی گیلری صرف اس کی پکچر سے بھری ہوئی تھی۔ ان دونوں کی بچپن سے لے کر آج تک کی ساری پکچرز، اس کے علاوہ حریم نے نہ جانے اپنی گیلری میں اس کی کون کون سی تصویر سنبھال رکھی تھی جو شاید رامش کو یاد بھی نہ ہو۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گھر آئے تھے اور جیسے یہ خوشخبری گھر والوں کو پتہ چلی، سارے رامش اور حریم کے صدقے واری جا رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ان چاروں کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور صدیقی ہاؤس میں خوشیاں ہمیشہ کے لیے لوٹ آئی تھیں۔